السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج لگ بھگ 4 روز سے قربانی کے احکام و مسائل مسلسل بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی حق اور صحیح اور راجح احکام و مسائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اس بے پایہ محنتوں کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کی سعادت مندی خوش نصیبی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج کا موضوع ہے قربانی کے جانوروں میں حصہ، اور یہ چیز جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ جانور جن کی قربانی کرنے کی اللہ تعالی نے اپنی مہربانی اور رحمت سے اجازت دی ہے، ان میں کچھ چھوٹے جانور ہیں اور کچھ بڑے جانور ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جس میں ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن میں باقاعدہ حصہ دیا جا سکتا ہے۔ تو انہی چند مسائل کو میں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ یہاں ایک بات جاننی چاہیے کہ ایک بکری یا ایک بکرا، ایک بھیڑ یا ایک دمبا، چاہے نر ہو یا مادہ، صرف ایک آدمی ہی کی طرف سے کفایت کرے گا۔ ایک بکری ہو یا ایک بکرا، ایک بھیڑ ہو یا دمبا، چاہے نر ہو چاہے مادہ، اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، صرف اور صرف خالی ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی دی جائے گی اس میں، اور ایک ہی آدمی کی طرف سے ایک بکری یا ایک بکرا یا ایک بھیڑ یا ایک دمبا کفایت کرے گا۔ البتہ اللہ تعالی ماحول کو سازگار بنا دے، آمین۔ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہوں گے، گائے اور اونٹ، چاہے نر ہو یا مادہ، یہ بڑے جانور ہیں۔ گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی میں 7 آدمی قربانی کرنے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور 7 آدمیوں کی طرف سے کفایت کریں گے یہ جانور۔ یعنی ایک گائے میں 7 قربانی ہو سکتی ہے، اور ایک اونٹ میں 7 قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق بخشے، حالات سازگار ہوں، تو افضل ہے مکمل ایک ہی آدمی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کرنا، یا ایک اونٹنی قربان کرنا، یا ایک گائے قربان کرنا، یا ایک بیل قربان کرنا۔ لیکن اگر استطاعت نہیں، حالات سازگار نہیں، تو 7 آدمی ایک گائے کو خرید کر یا بیل یا اونٹ اونٹنی کو خرید کر 7 آدمی اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1318 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدن عن 7 والبقر عن 7۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر واضح ہے کہ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہے، مقام حدیبیہ پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جگہوں
کے دیدار کا تاریخی حیثیت سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع نصیب فرمائے، اللہ کا شکر ہے۔ تو مقام حدیبیہ پر جب صلح حدیبیہ ہوا تھا، اس موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے 7 آدمیوں کی طرف سے موٹا تکڑا اونٹ اور گائے کی قربانی دی، 7 آدمیوں سے۔ تو اس روایت سے صاف ظاہر ہوتا یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور گائے میں کتنے حصے ہیں؟ 7 حصے ہیں، یعنی ایک گائے یا ایک اونٹ میں قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص اکیلا ایک گائے یا ایک اونٹ کی قربانی کی تو اس نے کتنی قربانی کی؟ 7 قربانی کی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ اللہ حالات و ظروف کو جانتا، غیب کا جاننے والا ہے، جانتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ مالدار لوگ ہوں گے، کچھ اوسط قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، لیکن تقوی اختیار کرتے ہوئے قربانی دینے کی طاقت یا قربانی دینے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا آپ پورا اونٹ قربان نہ کر سکیں، ہو سکتا آپ پوری گائے قربان نہ کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 حصہ رکھا ہے۔ دوسری بات ایک یہ بھی جان لیجئے کہ یہ بھی جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے کہ کوئی شخص ایک بکری کا مالک ہو، ایک بکری یا ایک بکرا، ایک بھیڑ یا ایک دمبے کا مالک ہو، یا گائے اور اونٹ میں 7ویں حصے کا مالک ہے، 7ویں حصے کا مالک ہو، اور اسے اپنی طرف سے قربانی کر کے ثواب میں دوسرے لوگوں کو شامل کر لے۔ بات سمجھ آئی؟ آپ ایک اونٹ کے ایک حصے کے مالک ہیں، یا گائے کے ایک حصہ کو آپ نے خریدا ہے، آپ ایک حصے کے مالک ہیں، یا مکمل ایک بھیڑ، ایک بکرا بکری یا ایک دمبے کے مالک ہیں، تو آپ چاہیں اپنے بکرے میں، اپنے بھیڑ اور دمبے میں اور اپنی گائے کے حصے میں جو آپ نے حصہ لیا ہے یا اونٹ کے حصے میں ثواب میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، بہتر ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، اور یقیناً غلط نہ ہوگا، کہ یہی سنت ہے۔ گھر کے ایک آدمی کی طرف سے جو گھر میں ذمہ دار کی حیثیت سے ہے، اس کی طرف سے کر کے سب کو شامل کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر میں اپنے بیوی بال بچوں کا مالک ذمہ دار ہوں، میں اپنی طرف سے کر کے پورے اہل و عیال کو شامل کر دوں، اپنے ماں باپ کو بھی شامل کر دوں، اور ثواب میں سارے کے سارے شریک و ساجھیدار ہو جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تھی تو آپ نے کہا تھا بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہم تقبل، اے اللہ تو قبول فرما لے، من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، وہ امتی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قربانی میں آل محمد کو شریک کیا اور امت محمد کو شریک کیا، تو ایسا کرنا جائز اور درست بلکہ افضل ہے۔ یہاں ایک نقطہ اور جان لیجئے، اس میں زندہ مردہ سب آ گئے، کیونکہ آل محمد میں جس وقت اللہ کے رسول نے قربانی کی تھی، اس وقت آپ کے آل میں بہت سارے ایسے تھے جو دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے تھے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچے علیہ السلام، اور امت محمدیہ میں ایمان لانے والوں میں تو تعداد بہت زیادہ تھی۔ شہدائے بدر کو لے لیجئے، شہدائے احد کو لے لیجئے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک حصے میں یا چھوٹے ایک جانور میں ثواب میں سب کو شامل، یا اپنے اہل و عیال کو یا چند لوگوں کو جن کو چاہیں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ روایت انہوں نے صحیح مسلم کی ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد،
صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1967 ہے۔ البتہ ایک بات اور جان لیجئے، میں تو اپنے ہندوستان میں نہیں جانتا تھا، یا ہو سکتا کہیں ہو، لیکن یہاں میں نے کمپنیوں کے اندر یہ بات محسوس کی۔ وہ بات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ گائے میں کئی لوگ مل کے گائے میں ایک حصہ لے لیتے ہیں، یا گائے میں یا اونٹ میں ایک حصہ لے لیتے ہیں، یا کئی لوگ مل کر کے ایک بکرا یا بھیڑ یا خروف خرید لیتے ہیں اور سارے کے سارے اپنے نام سے قربانی کر دیں۔ تو کیا ایسا کرنا صحیح؟ یہ سعودیوں کے اندر نہیں ہے۔ ان کے اندر الحمدللہ احکام و مسائل کے بارے میں معلومات ہے، یا یہاں کے اور علماء کی باتیں لوگ قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اجنبیوں میں، بنگلہ دیشی بھائیوں میں، انڈین بھائیوں میں، پاکستانی بھائیوں میں، یا اور دوسرے ایسے ملک جو عجمی ملک ہیں، ان کے لوگوں میں یہ چیز رائج ہے۔ اگر تو جان لیجیے اس سلسلے میں، اگر ایک ہی بکری یا بکرا یا دمبا یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ دو آدمیوں کی مشترکہ ملکیت ہو، تو ایسی صورت میں اس مشترکہ بکری یا گائے یا اونٹ کے مشترکہ حصے کو دونوں کی طرف سے قربانی کرنا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ بلکہ صحیح ترین قول کے مطابق اگر دو آدمی کسی دو بکری میں قربانی کے لیے شریک ہو جائیں، دو آدمی دو بکرا خریدنے میں شریک ہو جائیں، تو یہ قربانی دونوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، کیونکہ ان دونوں بکروں میں سے ہر ایک کے لیے دونوں بکریوں میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔ اگر بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں۔ آپ کئی لوگوں نے مل کر یا دو آدمیوں نے مل کر ایک گائے میں ایک حصہ لیا، یا ایک اونٹ میں ایک حصہ لیا، یا دو آدمی مل کر یا تین آدمی مل کر ایک بکرا، ایک بھیڑ، ایک دمبا لیا۔ اب آپ چاہیں کہ ایک ہی حصے میں، مان لیا 300 روپے میں حصہ لیے تھے تو 150 یہ دے، 150 یہ دے، دونوں کی طرف سے قربانی ہو جائے؟ نہیں۔ ایک بکرا آپ نے خریدا 10,000 میں، کون کون مل کر کے؟ آپ اور آپ کی بیوی، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی ہو جائے قربانی اور آپ کی بیوی کی طرف سے ہو جائے، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ یا کئی جانوروں کو آپ نے خریدا مشترکہ طور پر، تو نہیں، کیونکہ ہر جانور میں ہر ایک کا حصہ ہوگا۔ حصہ ہے تو قربانی ایک ہی کی طرف سے ہوگی، چاہے جس نے خریدا ہو وہ اس کی طرف سے یا وہ کسی کی طرف سے کر دے، البتہ ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ بکرا ہے تو وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوگی، چاہے کئی لوگوں نے مل کے خریدا ہو، ہاں البتہ ثواب میں شریک کر سکتا ہے، یہ بات جانے رکھے گا۔ ہاں اگر دونوں شخص دونوں بکریوں کو، جیسے دو آدمی مل کر کے ملے، 20,000 کی بکری تھی، میں نے 10,000 دیا، آپ نے 10,000 دیا، اب ہم دونوں ان بکریوں کو الگ الگ تقسیم کر لیں، اس طرح کہ ایک بکری کا مالک میں مستقل طور پر ہو جاؤں اور ایک بکری کا مالک مستقل طور پر آپ ہو جائیں، تو آپ اپنی طرف سے کریں، میں اپنی طرف سے، لیکن مشترکہ جب تک ہے جب تک ایک ہی کی طرف سے ہوگی۔ یہاں یہ بات جان لیجیے گا۔ اگر دو بھائی قربانی کے لیے ایک بکری یا گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ خریدنے میں شریک ہو کر، دو بھائیوں نے اونٹ میں یا گائے میں حصہ لیا، یا ایک بکری یا بکرا یا دمبا لیا شریک ہو کر، پھر آپس میں دونوں نے اتفاق کر لیا کہ اس سال یا دیے ہم دونوں نے، لیکن قربانی ہوگی زید کی، زید اور میں نے لیا شریک ہو کر ایک حصہ یا ایک جانور، چھوٹا جانور۔ اب ہم دونوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ اس سال یہ قربانی یا یہ قربانی جو ہم دونوں نے مشترکہ لیا ہے، یہ خالی عطا الرحمن کی طرف سے ہوگی، زید نے تنازل کر لیا، تب ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ یا یہ کہا کہ ہم دونوں نے خریدا ہے، ایک بکرا 10,000 روپے میں ہم دونوں نے مل کے خریدا ہے، ایسا کیا جائے کہ ہم دونوں یہ قربانی آپ کے دادا کے نام سے کر دیں جو زندہ ہیں، تب ایسی صورت میں ہو جائے گی۔
اسی طرح دونوں متفق ہو جائیں کہ ان دونوں کی ماں کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، کسی ایک کی طرف سے قربانی ہوگی، تب ایسی صورت میں جائز ہوگی، کیونکہ یہ قربانی صرف ایک کی طرف سے ہو گئی ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی، سمجھ گئے؟ اونٹ، گائے اور بکرا میں سے قربانی کے لیے جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے، سنی ہونا ضروری ہے۔ اونٹ ہے تو 2 دانت گرا چکا ہو، گائے ہے تو 2 دانت گرا چکا ہو۔ اور میں کل کے درس میں بتایا تھا کہ عام طور پر اونٹ 5 سال میں اور گائے 2 سال میں دونوں دانت گرا دیتے ہیں، کیونکہ اونٹ میں اور گائے میں سنی ہونا ضروری ہے۔ سنی کا مطلب 2 دانت آگے کے گر گئے ہوں، اور عام طور پر اونٹ 5 سال میں گرا دیتا ہے، گائے 2 سال میں۔ لیکن اگر 5 سال میں بھی اونٹ نے دانت نہ گرایا یا گائے نے دانت نہیں گرایا، تب ایسی صورت میں دانتا ہونا ہی شرط ہے۔ جب تک دانت نہ گرا دیں، صحیح بات یہی ہے کہ جب تک دانت نہ گرا دیں اس وقت تک قربانی کرنا ان کا صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، جیسا کہ میں نے کل ایک روایت پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، دانت والا جانور یعنی جو دودھ کے دانت گرا چکا اسی کو قربانی کرو۔ اور بھیڑ 6 ماہ کا ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جزع 6 ماہ کا بچہ بھیڑ نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی قربانی کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دانتا ہونا شرط ہے، جیسا کہ کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں اور سامعین کرام و مشاہدین عظام، افضل اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کے لیے بالکل موٹا تگڑا طاقت کے حساب سے صاف ستھرا بے عیب خوبصورت جانور خریدا جائے جو عیب دار نہ ہو۔ اور کل کے درس میں نے اس چیز کو بتلایا تھا کہ کن کن عیوب کی بنا پر جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور بتلایا تھا کہ 4 عیب ہیں۔ ان 4 عیبوں میں سے ایک عیب ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، دوسرا عیب ایسا اندھا جس کا اندھا پر ظاہر ہو، تیسرا عیب ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، چوتھا عیب اتنا دبلا پتلا جس کا دبلا پن اس قدر ظاہر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودیاں ہی نہ ہو۔ یہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ اس بات پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو گاؤں میں ایک بات مشہور تھی، ارے بھائی ایسا موٹا بکرا لاؤ کہ پلسرات پر بیٹھ کر کے ہم پار ہو جائیں۔ وہاں دیہات گاؤں میں مشہور ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ ہر آدمی اپنے قربانی کے جانور پر چڑھ کر پلسرات پر پار ہوگا تو جتنے موٹا تگڑا ہوتا ہے جلدی نکل جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ پلسرات پر آدمی اپنے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر یا تو پیدل چلے گا یا دوڑتے ہوئے چلے گا یا لڑکھڑاتے ہوئے چلے گا، وہاں جانوروں یا کاروں کی سواری نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے بتلایا ہے کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں، یہ 4 عیب میں سے کوئی بھی عیب پایا گیا تو ایسے عیبدار جانوروں کی قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان 4 عیبوں میں کچھ ایسے عیب بھی شامل ہوں گے جو اس طرح سے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، جیسے ایک دم اندھا ہے، بھٹاندر نہیں، ایک دم اندھا ہے، یا جانور کے 4 پیر کٹے ہوئے ہیں، یا دمبا جو ہوتا ہے پیچھے جو چربی ہوتی ہے وہ بالکل کٹا ہوا ہو، تو ان 4 عیبوں میں ایسے عیوب بھی شامل ہیں۔ ایسا جیسے کوئی بکرا ہے جس کا 3 پیر کٹا ہوا ہے، ہاں یہ دونوں آنکھ سرے سے غائب ہی ہے نا، تو یا دمبا ہے جس کے پیچھے اتنی سی چربی ہوتی ہے، وہ بڑی طاقتور ہوتی ہے دوستو، بہت طاقتور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کولیسٹرول کے وجہ سے ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں، تو یہ بھی انہی 4 عیبوں میں شامل ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے،
کچھ ایسے عیوب ہیں، کچھ ایسی کمیاں ہیں جن کے باوجود قربانی ہو جائے گی، جائز ہے۔ البتہ علماء نے ان جانوروں کی قربانی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ قربانی کے جس جانور کے اندر، یہ جو آگے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر عیب پائے جا رہے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی نہ کرنا افضل ہے، لیکن اگر کسی نے کر دیا تو ہو جائے گی۔ نمبر 1 کون سی چیز بیان کر رہا ہوں؟ جن عیبوں کے پائے جاتے ہوئے بھی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن نہ کرنا افضل ہے، مکروہ ہے ان کا قربانی کرنا۔ نمبر 1 وہ جانور جس کی سینگ یا کان کٹا ہوا ہو، تھوڑا سا کان کٹا ہے، تھوڑی سی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، ہاں، تو ایسے جانوروں کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے، کر لیے تو کراہت کے ساتھ جائز ہوگی۔ اور یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے سعودیہ عربیہ کے اندر، جب بکری منڈی میں جاؤ تو اکثر کے کان کٹے، تلاشنے میں بڑی محنت لگتی ہے، کیونکہ بہت سارے ملک والے کان نشانی کے طور پر کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، نشانی کے طور پر تھوڑا سا کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور سینگدار بکرے تو یہاں بہت کم ہی ملتے ہیں۔ دوسرا عیب جس کے ہوتے ہوئے قربانی کرنا مکروہ ہے، ہو جائے گی لیکن نہ کرنا افضل ہے، وہ جانور جس کا کان پھٹا ہو، بیچ میں ایسے نشتر مارا ہو، پھٹا ہو۔ تیسرا وہ عیب جس کے ہوتے ہوئے قربانی کرنا مکروہ ہے، ہو جائے گی لیکن نہ کرنا بہتر ہے، وہ جانور جس میں لنگڑا پن یا اندھا پن یا بیماری ایسی ہو جو بالکل ظاہر نہ ہو، ہے لنگڑا لیکن ایک دم لنگڑا چلتا ہے تو بہت باریکی سے جان ملتا ہے کہ لنگڑا ہے اندھا، لیکن جب بہت باریکی سے جان ملتا ہے کہ اندھا ہے، یا ہے بیمار لیکن بہت ہلکی بیماری، تو نہ کرنا بہتر ہے، لیکن کر لیا تو ہو جائے گا۔ نمبر 4 مینڈھے کے علاوہ جس کا دم کٹا ہو۔ مینڈھے کا اگر دم کٹا ہے، پیچھے والا حصہ تو نہیں ہوگی، لیکن مینڈھے کے علاوہ بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، تھوڑا سا دم کٹا ہو تو اس کی قربانی علماء کے قول کے مطابق ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ 5واں وہ جانور جس کے دانتوں کے کچھ حصے ٹوٹ گئے ہوں، جیسے ہم شوگر والوں کے دانت ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کو شوگر کی بیماری سوچا ہے، تو یہ تھوڑا کہیں کہیں گھس گھس کے کٹ جائے، تھوڑے سے ٹوٹے ہوں تو نہ کرنا بہتر، لیکن اگر کر لیا تو علماء کے قول کے مطابق ہو جائے گا۔ 6واں عیب جس کے ہوتے ہوئے قربانی کا جانور کے اندر ہوتے ہوئے کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ مگر کفایت کرے گا، وہ جانور جس کے تھن کا اوپری حصہ کٹا ہوا ہو، جس کے تھن کا اوپری حصہ کٹا ہوا ہو، تو یہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے تو یہ عیوب ہوئے کہ یہ 6 عیب اگر پائے جاتے ہیں تو قربانی کرنا ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو قربانی ہو جائے گی، البتہ نہ کرنا ہی بہتر اور افضل ہے ایسے جانوروں کا، ہاں۔ اور وہ عیوب جس کے ہوتے ہوئے، اصل میں کسی بھائی کا بار بار ایمو پہ فون آ رہا ہے جس سے کٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اگر قربانی کے جانور کی تعیین نامزدگی کے بعد، ایک مسئلہ جان لیجئے، کبھی کبھی جانور کے اندر عیب پیدا ہو جاتا ہے جانور کو متعین کرنے کے بعد، یا وہ جانور کسی کے حق میں واجب ہو گیا اس پر، تو اس کے سلسلے میں جان لیجئے، اگر قربانی کے جانور کی تعیین نامزدگی فکس کرنے کے بعد قربانی کرنے والے کی کسی کوتاہی یا لاپرواہی کی وجہ سے اس میں ایسا عیب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس جانور کے بدلے دوسرا جانور خرید کر لانا ضروری اور لازم ہے، چاہے قربانی واجب ہو یا نفل۔ آپ قربانی کے جانور کو لا کے اس کو متعین کر دیے، قربانی کرنے کی نیت سے آپ اس کو خرید کر کے لائے، یا گھر میں پالے ہوئے ہیں قربانی کرنے کی نیت اور ارادے سے، اور آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے
اس جانور کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس عیب کی بنیاد پر اس کی قربانی کرنا شرعاً جائز و درست نہیں ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اس کا بدل لائیے اور کیجیے، چاہے وہ قربانی آپ کے اوپر واجب تھی یا آپ نے نفل، کیونکہ لاپرواہی آپ کی، لاپرواہی آپ کی۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے چھت گرنے کے لائق ہے، مڈیر گرنے کے لائق ہے، آپ نے اس کے نیچے باندھ دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ چھت کا مڈیر جس کو بلیسر کہا جاتا ہے گر جا سکتا ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، اور وہ بلیسر کی ایک اینٹ گری اور آپ کے جانور کا پیر ٹوٹ گیا، تو آپ کی لاپرواہی ہے نا، آپ کو اسی جگہ پر نہیں باندھنا چاہیے۔ تب ایسی زون میں چونکہ اس کو آپ نے قربانی کے لیے متعین کر دیا تھا، فکس کر دیا تھا، تعین اور نامزد کر دیا تھا، چاہے وہ قربانی آپ کے اوپر پہلے سے واجب تھی یا آپ نفلی طور پر کرنا چاہتے تھے، ہے نا، تو ایسی صورت میں آپ کو بدل اس کا لا کر کے قربانی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی پر قربانی واجب تھی، کسی نے نظر مان لیا کہ میں اس سال قربانی کروں گا، تو اپنے اوپر واجب کر لیا، ویسے قربانی سنت موقع ہے، لیکن کسی نے اپنے اوپر واجب کر لیا، نظر مان لیا، اللہ کے قربت کے خاطر میں اس جانور کی قربانی، اس بکرے کی قربانی کروں گا، تو آپ نے نظر مان لیا، وہ واجب کر لیا۔ تو اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور جانور کی تعین اور نامزدگی کے بعد، یعنی آپ نے جانور متعین بھی کر دیا، اس کو نامزد کر دیا قربانی کے لیے، اگر اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے جس میں مالک کا کوئی عمل دخل نہ ہو، کوئی انٹرفیئر نہ ہو، تو ایسی صورت میں جانور کا بدلنا ضروری ہے، کیونکہ اس کو آپ نے اپنے اوپر متعین کر لیا تھا اور واجب کر لیا تھا۔ اور اگر متعین کرنے سے پہلے اس پر قربانی واجب نہ ہو، پھر اس جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، چاہے اس کی وجہ سے مالک ہو یا نہ ہو، تو اس جانور کی قربانی کر لے اور انشاءاللہ یہ قربانی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرتے ہوئے بذات خود قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر، پسندیدہ اور مستحب عمل ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اس وجہ سے بھی کہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالی کی قربت مقصود ہے، ہم اس قربانی کے ذریعے اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ ہر وہ عمل جس سے اللہ کی قربت مقصود ہو، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا مقصود ہو، بنسبت دوسرے کو وکیل یا نائب بنانے سے بذات خود اس عمل کو کرنا افضل اور بہتر ہے، اور اگر کسی کو ذبح کرنے کے لیے نائب بنا دے تو اس کے لیے وہاں موجود رہنا مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں نے کہی کہ آپ ایک عورت ہیں اور آپ قربانی کرنا چاہتے ہو، افضل و بہتر کہ آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں یا وہاں موجود رہیں اگر محرم کوئی دوسرا ذبح کرنا۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کا ذبح کیا ہوا جانور مکروہ ہے، استغفر، میں تو کہتا ہوں کہ عورتوں کو ذبح کرنے کا طریقہ سکھانا چاہیے، شریعت کا ایک مسئلہ اور ہمت ہونی چاہیے۔ آج اسی وجہ سے تو بے نمازیوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا مرغا، شرک کرنے والوں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا مرغا ہم لوگ جا کے بازار سے لاتے ہیں، کھڑی مرغی نہیں لاتے ہیں۔ عورتوں کو بھی ذبح کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ ہاں اگر وہاں کوئی محرم ذبح کر رہا ہے تو کم سے کم وہاں اس عورت کو موجود رہنا چاہیے، یہی افضل و بہتر۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ اللہ جانے کیوں اتنے بزدل اور کمزور ہیں کہ ہم اپنے قربانی کا جانور نہیں ذبح کر پاتے، اس کی بوٹی نہیں بنا پاتے، اس کی کھال نہیں نکال پاتے، اور اس کے لیے 500 600 1000 1200 روپے دیتے ہیں۔ قربانی کرنے میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، ابھی قصائی آیا نہیں، اور وہ ایسا قصائی ہوتا جو کبھی شرک مشرک ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا، پھوڑ ہوتا ہے، جس کو دعا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ غفلت کیوں، یہ لاپرواہیاں کیوں؟ قربانی کرتے ہوئے جو دعا ہے اس کو کیوں نہیں ہم یاد کر لیتے، یا کم سے کم کسی کاغذ پہ کیوں نہیں لکھ لیتے، یا اسی طریقے سے اپنے ہاتھ سے ہم کیوں نہیں ذبح کرتے، اس کی کھال ہم کیوں نہیں نکالتے، کیوں نہیں سیکھتے؟
بہت ساری چیزیں سیکھے نہیں سیکھ. میں تو اس موقع پر کہوں گا کہ ذبح کرنے کا طریقہ سیکھو، چمڑی نکالنے کا طریقہ سیکھو، بوٹی بنانے کا طریقہ سیکھو. اب تو خیر میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، شوگر کی وجہ سے کمزوریاں ہیں. اللہ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ مضبوط دل اور مضبوط ایمان اور ارادے والا بنائے. میں تو ذبح بھی کر لیتا ہوں، کھال بھی نکال لیتا ہوں اور بوٹی بھی بنا لیتا ہوں. ہنسانے کے لیے کہتے ہیں ہماری یوپی میں ایک چیز بہت پسند ہے، پچونی بھی صاف کر لیتا ہوں جو آتے وغیرہ ہوتی ہیں. تو ذبح اپنے ہاتھ سے کرنا یا زیادہ بہتر ہے، یا کم سے کم وہاں موجود رہیں. اور اگر کتنا اچھا ماحول ہوگا، اگر بیوی اپنے طرف سے قربانی کر رہی ہے اور اس نے خود ماشاءاللہ بکرے کو گرایا، شوہر نے پکڑا اور بچوں نے پکڑا اور امی جان نے اپنے ہاتھ سے دعا پڑھ کر کے ذبح کیا، اور شوہر، بچے اور بیوی سب مل کے کھال نکال رہے ہیں، پھر بیٹھ کے بوٹیاں بنا رہے ہیں، پھر بیٹھ کے اس کو کلیجی چستہ وغیرہ بنا رہے ہیں، پھر بیٹھ کے ایک ساتھ کھا رہے. واقعی عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، بقر عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. لہذا میرے بھائیو ساتھیو اس کا خیال رکھیں. جو باتیں اب تک ہم نے بیان کیا اس کی بنیاد پر اپنی قربانی ذبح کرنے میں کسی کو نائب بنانا جائز اور درست ہے، چاہے اپنے ملک میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں. البتہ اگر کسی نے قربانی کی جگہ کے سلسلے میں وصیت کر دی تو قربانی اسی جگہ کی جائے گی. مثال کے طور پر میں نے آپ کو نائب بنایا، ہندوستان میں پیسے بھیج دیا کہ جانور اس طرح خریدیے، اور یہ قربانی آپ فلاں کے گھر ہی پر میری طرف سے قربان کریں گے یا اس گھر کے زندہ آدمی کی طرف سے قربان کر کے اس کے گھر والوں کو سب. تو آپ کو وہی یہ وصیت لاگو کرنی پڑے گی، کیونکہ وصیت کے معاملے میں جس نوعیت اور جس کیفیت اور جس جگہ کے ایریا ہے وہ کرنا پڑے گا. ہاں، دوسرے جگہوں پر قربانی کرنا جائز ہے، لیکن یہ جائز افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ آدمی وہیں قربانی کرے جہاں وہ خود موجود ہو. لیکن اگر ایسا کوئی ملک ہے جہاں لوگ گوشت بہت کم پاتے ہیں، جیسے میں یہاں ہوں مثال کے طور پر، یہاں بھی کروں اور دوسرے ایسی جگہوں پہ کر دوں جہاں لوگ گوشت کھانے نہیں پاتے ہیں، تو علماء نے اس عمل کو افضل قرار دیا ہے. یاد رہے کہ قربانی کرتے وقت چند جگہوں پر قربانی کرنا حرام اور ناجائز ہے، جیسے مزار ہیں، قبرستان ہیں، استھان ہیں، درگاہ ہیں، یا شرکیہ اور بدعیہ جہاں دھندے ہو رہے ہیں، میلے ٹھیلے لگ رہے ہیں، ایسے مقامات پر جہاں غیر اللہ کے نام نظر و نیاز کیا جا رہا، چڑھاوا چڑھایا جا رہا، جیسے مزاروں پر، درگاہوں پر، آستانوں پر، دیوی دیوتاؤں کے جگہوں پر، تو ایسی جگہ پر قربانی کرنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ اللہ خالص اللہ ہی کے نام سے کیا جائے. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام بوانا میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت کا کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں ہوتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں. کہا وہاں مورتی و استھان تو نہیں؟ کہا نہیں. تو کہا تو جا کر کے تم اپنی جگہ وہاں پر اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ میرے بھائیوں ساتھیوں یہ جتنے آستھانے یا درگاہ یا مزار پائے جاتے ہیں یہ سب شرکیہ اعمال ہیں جہاں پر شرک کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اللہ کی غیرت کو پھاڑا جاتا ہے. چنانچہ ایسی جگہوں پر ہم قطعا نہیں کریں گے جہاں میلے ٹھیلے غیر مسلموں کے ہوں یا شرک و بدعات انجام دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بیان کیا، اور انشاءاللہ العزیز پھر اتوار کے درس میں قربانی کے مسائل کچھ بیان کروں گا، کیونکہ کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن میں درس نہیں ہے، اور سنیچر کو اسلامی سینٹر احسا بند رہتا ہے، لہذا اس نے اتوار کے درس میں پھر قربانی کے مسائل انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ چاہتا ہے، اخلاص کے ساتھ، حلال کمائی سے، ان جانوروں کی جن کی قربانی کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان صفات اور خوبیوں کے ساتھ جو جانور کے قربانی کے جانور میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔